اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں مسلسل خطبہ شعبانیہ کی تفسیر کو لے کے حاضر ہو رہا ہوں، اور خطبہ شعبانیہ کا ایک حصہ تھا جس کی تفسیر تھوڑی ادھوری تھی، لہٰذا لوگوں کی سفارش اور لوگوں کے کہنے کے مطابق میں نے چاہا کہ اس کو تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں، اور یہ تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے کہ خطبہ شعبانیہ میں ایک حصہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے تلاوت قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، لہٰذا میں کوشش کر رہا ہوں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کیا ہے، کیوں اتنا زیادہ اس کی تلاوت کی طرف بتایا گیا ہے اور فوکس کیا گیا ہے، اور روایات سب سے زیادہ بھری ہوئی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے سے۔ دیکھیں، خود پیغمبر کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ ناظرین، یہ بہت اہم پیغام آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ ایک آج بڑی ہی خوبصورت حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ کیوں قرآن کو سیکھنا سب سے اچھا ہونا ہے؟ کیوں قرآن کو سکھانا سب سے اچھا ہو جانا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ قرآن کو سیکھنا یا قرآن کو سکھانا یہ وعدہ الہی کو ادا کرنا ہے۔ چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عہد اللہ ہے، قرآن عہد پروردگار ہے، وعدہ الہی ہے۔ اس کی طرف ہم مخلوق کی طرف ایک وعدہ ہے قرآن، اور یہ وعدے کے طور کے اوپر ہمارے پاس ہے۔ کیا مطلب عہد پروردگار؟ آپ قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھیں گے کہ لفظ عہد نہ جانے کتنی بار قرآن نے اس لفظ عہد کا استعمال کیا ہے، اور کتنی قومیں فنا ہو گئیں اسی عہد الہی کے اوپر اور اسی عہد کو وفا نہ کرنے کی بنا کے اوپر۔ انہوں نے وعدہ الہی کا وفا نہیں کیا، انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ قوم سمود اس لیے ختم ہو گئی کہ جو اس نے عہد پروردگار کے اوپر عمل نہیں کیا، اس نے وفا نہیں کی عہد و پیمان کی۔ بنی اسرائیل سے نعمتیں اس لیے چھین گئی چونکہ اس نے وعدہ شکنی کی، اس نے عہد و پیمان کو صحیح سے ادا نہیں کیا۔ اب آئیے امام کا یہ فقرہ، چھٹے امام کہتے ہیں کہ یہ عہد پروردگار ہے قرآن۔ اب اس عہد کی وفا اگر ہم نے نہیں کی تو یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ یہ عہد پروردگار ہے، یعنی اگر یہ وعدہ ہے، یعنی ایک عہد ہے، لہٰذا اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غور کرنا۔ لہٰذا امام آگے کہتے ہیں، لہٰذا جب یہ عہد پروردگار ہے تو اب ضروری یہ ہے کہ اس عہد کے بارے میں ہم سوچیں، غور کریں، اس کی طرف دیکھیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیں، قرآن بعض ایک روایت میں بھی یہ قرآن خزانہ ہے، عہد خزانہ ہے۔ ہم اس میں غور کریں، ہم اس میں فکر کریں کہ یہ ہے کیا، اس قرآن مجید میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے عہد پروردگار یہ وعدہ لیا گیا ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم کم سے کم 50 آیت ہر روز اس قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر! اے پروردگار، ہم سے تو قرآن دیکھا نہیں جاتا، ہم سے تو قرآن سنا نہیں جاتا، ہم کیسے؟ توفیق چاہیے۔ ہم دعا کریں اس ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ یہ مہینہ قرآن مجید کے لیے بہار کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہٰذا بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اور بہت سا سوال آیا بھی میرے پاس کہ مولانا ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، کوئی اور دوسری دعائیں یا کچھ ایسی بتائیے عمل جو اچھا ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے اچھا اور سب سے
بہترین عمل یہ ہے کہ تم قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن کا غور کرو، اس سے اچھا عمل اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اور واقعی روایات اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چوتھے امام مولا سجاد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر مشرق اور مغرب کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کہتے ہیں اگر میرے پاس قرآن ہو تو مجھے ذرا بھی وحشت نہیں، ذرا بھی ڈر نہیں ہوگا۔ قرآن اگر میرے پاس ہو تو پھر مجھے کوئی ڈر نہیں، سب چیزیں فنا ہو جائیں۔ قرآن ہے قرآن، اس پہ توجہ کرنا، اس پہ غور کرنا ناظرین ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی ہے۔ ایک مسلمان ہو کے صرف مولوی کا فریضہ یہ نہیں ہے، بلکہ روایات یہاں تک ہے کہ ایک باپ کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھے اور اسے اچھے سے اچھا ادب با تہذیب بنائے۔ اور پھر کیا ہے تیسرا مرحلہ؟ کہا کہ اسے قرآن کی تعلیم دے، اسے سکھائے کہ قرآن کیا ہے، اسے بتائے کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے۔ یہ فرض ہے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا ناظرین آج اس فکرے کو ہم اپنے ذہن میں بسا لیں کہ قرآن ہمارے وجود کا حصہ ہونا چاہیے، قرآن ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن کتاب کی زینت نہ ہو، قرآن ہمارے سینے کی زینت ہو، قرآن ہماری زندگی کی زینت ہو۔ قرآن ہم فکر کریں تو قرآن کی طرح، ہم لکھیں تو قرآن کی طرح، ہم سوچیں تو قرآن کی طرح، یعنی ہماری پوری زندگی قرآنی ہونی چاہیے۔ لہٰذا آئیں اس ماہ مبارک رمضان میں دعا کریں، اے پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔